أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في تفرده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے. یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا. اس میں کل 75 آیات ہیں، اور یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان قرار دیا ہے، یہ اس سورے کی 64ویں آیت ہے. 64ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی، پیغمبر سے گفتگو ہے اور ذات واجب آواز دے کے کہہ رہی ہے یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی. حسبک اللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہے. ظاہر ہے کہ جب قولوا لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کی تو ایک زمانہ دشمن ہو گیا، ایک دنیا مخالف ہو گئی. یعنی 40 برس تک جو صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، اپنے مقدمات کے فیصلے کرواتے رہے اور سرکار دو عالم قریش کی آنکھوں کا تارہ بنے رہے. کسی سے یہ نہیں کہا کہ میں خط المرسلین ہوں، میں تاجدار انبیاء ہوں، میں صاحب لولاک ہوں، میں قرآن کو لے کے آیا ہوں، میری وجہ سے کائنات بنی ہے. خاموش رہے رسول، خاموش رہے، زمانہ کلمہ پڑھتا رہا. ہماری جانیں نثار ہو جائیں محمد کی خاموشی پر کہ رسول خاموش رہے اور سارے قریش ان کے کردار کا کلمہ پڑھتے رہے کہ یہ تو صادق ہے، یہ تو امین ہے، یہ تو نیک ہے، یہ تو صاحب خیر ہے، یہ تو صحیح فیصلے کرنے والا ہے. 40 برس کے بعد کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. یا رسول اللہ، یہ 40 برس تک خاموش کیوں رہے؟ ممکن ہے جواب آئے اسلام میں رہبری کا معیار قائم کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف وہی بلائے جس کے دامن پر خود کوئی داغ نہ ہو، جس کے دامن پر خود کوئی دھبا نہ ہو. اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا. یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے. 40 برس تک اپنی صداقت کو منوایا.
اپنی امانت کو منوایا، اپنی دیانتداری کو منوایا، اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ سب کو جمع کیا، ارشاد فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں بچت ہے، اسی میں خیر ہے، یہی بہترین راستہ ہے، فلاح کا راستہ یہی ہے، نجات کا راستہ یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے، کامرانی کا راستہ یہی ہے۔ رسول تو ان کے بھلے کی بات کر رہے تھے۔ بھائی عجیب منزل ہے، یہاں پر تو میری بات مکمل ہو گئی، آپ ارباب ولا ہیں اور صاحبان نظر ہیں، بس ایک ہی جملہ کہنا پڑے گا، رسول تو ان کے بھلے کے لیے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ان سے بھلائی کی بات کہی جا رہی تھی، لا الہ الا اللہ پر ان کا منہ پھول گیا، راستے میں کانٹے بچھائے، سر پر کوڑا پھینکا، ہر طرح کی مخالفت کی، دشمنی کی، رسول کو ہجرت کرنا پڑی، تو کافروں کا منہ لا الہ الا اللہ پر پھول گیا، جبکہ لا الہ الا اللہ ان کے بھلے کے لیے تھا۔ وہی نقشہ ہمیں غدیر میں نظر آیا، کافر کا منہ لا الہ الا اللہ پر پھولا، منافق کا منہ ولی اللہ۔ بھئی آپ بتائیے یہ لا الہ الا اللہ کس کے بھلے کے لیے تھا؟ لا الہ الا اللہ کہنے میں کس کی نجات ہے، کس کی فلاح ہے، کس کے بھلے کی بات ہے، کس کے فائدے کی بات ہے؟ نماز کس کے لیے ہے، روزہ کس کے لیے ہے، حج کس کے لیے ہے، زکوٰۃ کس کے لیے ہے، امور خیر کس کے لیے ہے، ماں کی اطاعت کس کے لیے، باپ کی فرمانبرداری کس کے لیے، یتیموں کی مدد کس کے لیے، بیواؤں کی اعانت کس کے لیے ہے، غیبت سے بچنا کس کے لیے ہے، سچ بولنا کس کے لیے ہے، پڑوسیوں کی مدد کرنا کس کے لیے ہے، گرتے ہوئے کا بازو تھامنا کس کے لیے ہے، بیمار کی دوا پہنچانا کس کے لیے ہے، اخلاق کس کے لیے ہے، مروت کس کے لیے ہے، نیکی کس کے لیے ہے، خیر کس کے لیے ہے؟ اب ان باتوں پر بھی اگر کسی کا منہ پھول جائے تو وہ کتنا برا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ یہ 31واں سورہ قرآن، سورہ لقمان، اور بہت سے مقامات پر اس چیز کو قرآن نے بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسانوں سے کہا جا رہا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم کار خیر سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کر کے کہ ہم نے کسی کو 56 کروڑ کی چوتھائی دی ہے، اور فرمایا آپ نے جو پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے ارے اتنا خرچ ہو گیا، اتنا خرچ ہو گیا، وہی تو بچا جو گیا، وہی بچا، وہ سیف ہو گیا۔ اور فرمایا آپ نے، اور آپ نے جمع کیا ایک، اکاؤنٹ میں جمع ہوئے 10۔ ایک بات بتائیے، اگر کوئی ایسا بینک ہو، کوئی اگر ایسا بینک کھل جائے، فرض کیجئے آپ کہ جہاں کا اصول یہ ہو کہ آپ نے 1000 جمع کیے، 1000 روپیہ جمع کیا آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے، اپنے نام سے 1000 روپیہ جمع کیا، تو پاس بک جو ملتی ہے کتاب، اس میں کتنے لکھے ہوں گے؟ کتنے لکھے ہوں گے؟ بھئی 1000 ہوں گے نا، یہی تو طریقہ ہے نا۔ 2000 جمع کیے 2000،
1,00,000 جمع کیا تو 1,00,000، اور 1,000 جمع کیے تو 1,000، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے پاس بک لی تو اس میں 10,000 لکھے ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ غلطی سے 0 بڑھ گیا، تو یہاں سے تو غلطی کا امکان ہے کہ 1,000 کے 10,000 لکھ گئے۔ اور اگر آپ جا کے کہیں کہ صاحب اس میں تو 10,000 لکھے ہیں اور میں نے تو 1,000 روپیہ جمع کیا ہے، یہ دیکھیے یہ پرچہ بھی ہے ساتھ میں جو تھا، تو ان کا نہیں ہے، اس میں آپ پریشان نہ ہو، ہمارے یہاں کا طریقہ یہی ہے، جو 1,000 جمع کرتا ہے اس کی پاس بک میں ہم 10,000 لکھتے ہیں۔ آپ بتائیے سارے بینک فیل ہو جائیں گے کہ رہیں گے؟ بھئی ہر ایک اسی بینک میں جمع کرے گا؟ 1,000 جمع کیے تو 10,000 ملے، 1 پر 10، اور سنایا آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ 1,000 پر 10,000 ملیں گے، تو لوگ کس بینک میں پیسہ جمع کرائیں گے بتائیے آپ؟ آ جاؤ بیٹا ادھر آ جاؤ، کس بینک میں لوگ پیسہ جمع کرائیں گے؟ کہا صاحب یہاں 1,000 پر 10,000 ملتے ہیں، کہا ایسا تو کوئی بینک نہیں ہے، قرآن نے بتایا، اللہ نے بتایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے پلٹائیں گے۔ جو جا رہا ہے وہی بچ رہا ہے، 1 پر 10 جمع ہو رہے ہیں، مگر یہیں پر تو آدمی مار کھا گیا، دنیا کے بینک پر بھروسہ ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن یشکر فإنما یشکر نفسہ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وَمَن کفر فإن اللہ غنی حمید، جو کفران کرتا ہے، جو انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، میرا رب تو غنی ہے، کائنات محتاج محض ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہ غنی عالمین ہے، غنی عن العالمین ہے، انسان مجموعہ حاجات، بھئی از اول تا آخر، دیکھیے پہلے دن سے آخری دن تک انسان مجموعہ حاجات، ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات، ہر لمحے، کم سنی میں، طفلی میں، بچپن میں، نوجوانی میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، صحت میں، مرض میں، غربت میں، امارت میں، گھر میں، سفر میں، تنہائی میں، مجمع میں، ہر وقت ایک نہ ایک ضرورت ہے، ہر وقت ایک نہ ایک حاجت ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ، بہت گرمی ہو رہی ہے، بہت سردی ہو رہی ہے، بہت بارش ہو رہی ہے، ہر لمحے انسان کو کسی نہ کسی ضرورت سے تعلق ہے، ہر آن کوئی نہ کوئی حاجت ہے، تو انسان مجموعہ حاجات ہے، وہ غنی مطلق ہے، جس کا دل چاہے فرعون ہو جائے، جس کا دل چاہے نمرود ہو جائے، کل بھی ملک اسی کا تھا، آج بھی ملک اسی کا ہے، قیامت تک۔ یہ ہے غنی عن العالمین، بے پرواہ ہے، غنی مطلق، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ جناب سلیمان کہہ رہے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہر سجدہ ہمارے لیے، ہر توبہ ہمارے لیے، ہر دعا ہمارے لیے، ہر استغفار ہمارے لیے، ہر شکریہ ہمارے لیے، ہر خیر ہمارے لیے، ہر نیکی ہمارے لیے، ماں کی اطاعت ہمارے لیے، باپ کی فرمانبرداری ہمارے لیے، یتیم کی مدد ہمارے لیے، پڑوسی کا خیال ہمارے لیے، کمزور کو سہارا دینا ہمارے لیے،
بیمار کی دوا پہنچانا ہمارے لیے، یعنی یہ سب ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ اگر آدمی کا عجیب معاملہ ہے، اللہ کچھ چاہتا ہے، انسان کچھ چاہتا ہے۔ اللہ کو راستہ بنانا اچھا لگتا ہے، ہمیں راستہ کاٹنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو فائدہ پہنچانا اچھا معلوم ہوتا ہے، ہمیں فائدہ روکنا، یہی تو صفت ہے آدمی میں۔ جو فائدہ روکے وہ ہم ہیں، جو فائدہ پہنچائے وہ اللہ ہے، جو پردہ دری کرے وہ ہم ہیں، جو پردہ ڈالے وہ اللہ ہے۔ اور فرمایا آپ نے، جو پردہ ڈالے، جو ستار ہو، جو چھپانے والا ہو، جو ڈھانکنے والا ہو، جو ستار العیوب ہو، جو عیوب کو، نقائص کو چھپائے دوسروں سے کہ کسی کو کیوں معلوم ہو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کوئی گوشہ حیات ایسا نہیں ہے جسے مولا کائنات نے تشنا چھوڑا ہو، کوئی گوشہ حیات ایسا نہیں ہے۔ وہ غنا کو بھی ابھی عرض کروں گا، مگر اتنا سن لیجئے، دعائے کمیل میں ایک منزل آتی ہے عزیزان محترم کہ اللہم مولایا، جناب امیر بشریت کو دعا کا سلیقہ سکھا رہے ہیں، کیسے دعا کی جاتی ہے۔ اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ، سنیے گا، یہ پوری انسانیت کی داستان ہے۔ ہاں، اسلام آفاقی مذہب ہے، کسی دور و زمانے کی بات نہیں ہے، کسی خاص ملک کی بات نہیں ہے، پوری بشریت، کبھی ہو کہیں ہو۔ اللہم مولایا، شبہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، کم من قبیح سترتہ، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ادھر بیٹھے جو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یعنی دعا سب کو سمیٹے ہوئے ہے، استثناء نہیں ہے کسی کا، ایکسیپشن نہیں ہے۔ اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، کم من قبیح سترتہ، میری کتنی ایسی نامناسب و قبیح باتیں ہیں جن پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ ستار ہے، یہ نظام عالم جو چل رہا ہے، اور جو امن و امان قائم ہے، اور جو قرابتیں قائم ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، جو دوستیاں ہیں، جو روابط ہیں، جو خلوص ہے، جو محبت ہے، اس کی ریئلٹی اور حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت فقط اتنی ہے کہ اللہ ستار ہے، اس نے پردے ڈال رکھے ہیں، اس لیے سلسلہ حیات آگے بڑھے۔ وہ ستار ہے۔ اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میری کتنی ایسی نامناسب باتیں ہیں جن پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے، جن کو تو نے چھپا رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ عزت، یہ احترام، یہ مصافحہ، یہ معانقہ، یہ جھک جھک کے سلام، یہ حضور، یہ جناب، یہ ادھر تشریف لائیے، ادھر بیٹھ جائیے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ فقط اس لیے ہے کہ وہ ستار ہے، اس نے پردوں کو ڈال رکھا ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہم مولا کم من قبیح سترتہ، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، میری کتنی ایسی نامناسب باتیں ہیں کہ جن پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ ستار ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں کو ڈھانکنے والا ہے۔ اگر کہیں پر کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، وہ عیب کو ڈھانکتا ہے، ہم عیب کو ابھارتے ہیں۔ ہمیں عیب کو ابھارنے میں مزہ آتا ہے، اور ہم راستہ چلتے سے کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ اور بھی سنا۔ یہاں سے تو اسٹارٹ لیتا ہے آدمی، نماز جماعت پڑھ کے مسجد سے نکلے ہیں، روزے سے بھی تھے، سب خیر ہی خیر ہے، کیا کہنا روزے کا، کیا کہنا نماز کا، کیا کہنا مسجد میں جانے کا، کیا کہنا نماز جماعت کا۔
آخرت کے لیے اچھا خاصا سامان سمیٹ کے ہم نکل رہے تھے، مگر وہ تو پہلے دن سے قسم کھائے ہوئے بیٹھا تھا کہ سب کو بہکاؤں گا۔ وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے کہا سورہ صاد، وہ کہتا ہے تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا۔ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا۔ وہ تو قسم کھائے ہوئے مسجد کے باہر بیٹھا تھا، وہ ہمارے مسجد سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو اب جو ہم اپنے عزیز یا کسی دوست کے ساتھ چلے تو ذرا سا اس نے پوچھ کیا کہ ہاں بسم اللہ، صلوات بھیجیے محمد والے وسلم، ذرا سا سہارا تو ملے۔ تو ہم نے پلٹ کے کہا، ہم نے کہا آپ نے کچھ اور بھی سنا؟ اچھا وہ جو ساتھ میں تھے وہ بھی اتنے گہرے تھے کہ سب جانتے تھے مگر ہم سے نہیں سننا چاہتے تھے۔ جیسے کوئی ایک اخبار دیکھ کے دوسرا اخبار دیکھے، یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جو صاحب ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کیوں خیریت تو ہے، کیا ہے مولانا؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ خوب جانتے تھے مگر ہم سے بھی سننا چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آلو کا سالن کیسا جس میں گرم مسالہ نہ ہو، وہ ہم سے بھی سننا چاہتے تھے۔ اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا، اور فرمایا آپ نے تو وہ ستار ہے، اللہ جو ہے ستار العیوب ہے۔ آپ نے کچھ اور بھی سنا؟ ان کا ہم نے تو نہیں سنا۔ تم نے کہا آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وہ جتنا کمایا تھا مسجد میں گھر تک لانا نصیب ہی نہ ہوا، راستے ہی میں پھینک کے چلے آئے۔ اور فرمایا آپ نے جیسے کوئی دوا کی شیشی کسی مطلب سے لے کے چلے، گھر پہنچتے پہنچتے وہ دوا پھینک دے، وہ دوا پینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ ہے آدمی کا معاملہ۔ اب سنیے، جناب امیر نے اس معاملے کو بھی بتایا۔ حضرت سے ایک شخص نے بہت سے سوالات کیے اور حضرت نے ان کے جوابات دیے۔ یہ سب کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہاں ہندو مسلمان اور سکھ اور عیسائی اور شیعہ سنی کوئی فرق نہیں ہے۔ فقط نماز اور روزہ ہی نہیں بتایا ہے، علی نے سلیقہ حاجات بھی سکھایا ہے، جینے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، عزت و آبرو سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کرنے والا کہتا ہے یا علی، میں یہ چاہتا ہوں کہ عزت و آبرو سے میری زندگی بسر ہو اور میری پردہ دری نہ ہو۔ وہی پردے والی بات، میری پردہ دری نہ ہو، ظاہر ہے اس کو کون پسند کرے گا؟ یعنی میری کوئی ذلت نہ ہو، میری کوئی رسوائی نہ ہو، میری کوئی توہین نہ ہو، عزت و آبرو سے میری زندگی بسر ہو۔ یا علی، میں چاہتا ہوں میری پردہ دری نہ ہو۔ علی نے کہا تو دوسرے کی پردہ دری نہ کرنا، کبھی تیری پردہ دری نہ ہو۔ اور فرمایا آپ نے یہ آل محمد کا پیغام ہے، یہ اہل بیت کی تعلیم ہے۔ اور پیغمبر کی خدمت میں ایک عرب آیا، ایک عام انسان، عام عرب، اور اس نے آ کے عجیب سوال کیا اور حضرت نے اس کا جواب دیا، پیغمبر نے۔ وہ بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام آدمیوں کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، دیکھیے پورے قرآن کا لانے والا، کائنات کا سب سے بڑا ہادی، مگر عزیزوں مریض کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، بڑے طبیبوں میں نسخے کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ فلاں ڈاکٹر کا لکھا ہوا نسخہ ہے، کہ فلاں حکیم کا نسخہ لکھا ہوا نسخہ ہے۔ یہاں پر سوال کی اہمیت نہیں ہے، جواب کی اہمیت ہے کہ دیکھیے ہمارے رسول بتاتے کیا ہیں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، مجھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے۔ کائنات کی ہر نیکی لانے والے سے کہہ رہا ہے مجھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے۔ تو بھئی نیکی تو آپ بھی بتا سکتے ہیں، نیکی ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ بھئی ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کوئی اچھی بات بتائیے، ہم نے کہا بھئی اول وقت نماز پڑھا کیجئے، ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کوئی نیکی تعلیم کیجئے، بچے نے کہا، آپ نے کہا بیٹے ماں کی اطاعت کیا کرو۔
بالکل صحیح جواب ہے، مگر سوال یہ رسول کیا کہتے ہیں؟ ہر نیکی کے لانے والے، ایک عام عرب نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نیکی تعلیم کیجئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تحببوا الی الناس یحبوک، تم لوگوں سے محبت کرو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ ایک سینٹنس نہیں ہے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک سمندر ہے۔ وہ رسول نے بتایا جو آپ سوسائٹی کو دیں گے، جو آپ سماج کو دیں گے، جو آپ معاشرے کو دیں گے، جواب میں وہی پلٹ کے آئے گا۔ اخلاق دیں گے تو اخلاق آئے گا، مروت دیں گے تو مروت آئے گی، بے مروتی دیں گے تو بے مروتی آئے گی۔ اب یہیں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، دنیا کہتی ہے بڑے بڑے ملک نہ رہے، شہنشاہ نہ رہے، سلطان نہ رہے، قلعے والے نہ رہے، محل والے نہ رہے، دولت والے نہ رہے، تاج والے نہ رہے، تخت والے نہ رہے، سلطنت والے نہ رہے، پورے پورے خاندان مٹی میں مل گئے۔ یہ کیسی ہستی ہے؟ یہ کون ہے جو پیوندار لباس پہنتا تھا، جو کی روٹی کھاتا تھا، بوسیدہ مکان میں رہتا تھا، مگر کوئی زمانہ اس کو بھلا نہ سکا؟ ارے بھائی یہ سامنے کی بات ہے، جو اپنے لیے جیے وہ مر گئے، جو کائنات کو سہارا دے کے جیا، کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، یہ اس کی حیات ہے۔ تحببوا الی الناس یحبوک، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں سے محبت کرو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جو آپ سوسائٹی کو دیں گے، جو آپ معاشرے کو دیں گے۔ علی نے انسان کو سہارا دیا، یتیم کی مدد کی، بیوہ کی سرپرستی کی، بھوکے کو کھانا کھلایا۔ علی نے اللہ کی عبادت یوں کی کہ پیر سے چبھا ہوا تیر نکل گیا اور خبر نہ ہوئی، اور انسانوں کو اتنا سپورٹ کیا کہ نام ہی مشکل کشا ہو گیا کہ تو مشکل کشا خلق ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ کی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی ریاضتیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی نمازیں آپ کے لیے ہیں، آپ کی خیر خیرات آپ کے لیے، سب آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، سب آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ 1 پر 10 جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے پلٹائیں گے۔ جو جا رہا ہے وہی تو جمع ہو رہا ہے، وہی تو بچ رہا ہے، مگر یہاں بینک کے اوپر تو بھروسہ ہے، LIC پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جسے جس بینک پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وہاں جمع کراتا ہے۔ ہمیں دنیا کی بینک پر بھروسہ ہے، ہم یہاں جمع کراتے ہیں۔ علی کو الہی بینک پر بھروسہ تھا، انہوں نے وہاں جمع کرایا، اٹھے تو اس کے لیے، بیٹھے تو اس کے لیے، بولے تو اس کے لیے، چپ رہے تو اس کے لیے، سلوک کی تو اس کے لیے، بچپن اللہ کے لیے، جوانی اللہ کے لیے، نوجوانی اللہ کے لیے، بڑھاپا اللہ کے لیے، خاموشی اللہ کے لیے، گویائی اللہ کے لیے، مکے کی زندگی اللہ کے لیے، مدینے کی زندگی اللہ کے لیے، کوفے کی زندگی اللہ کے لیے۔ علی نے سب کچھ وہیں جمع کرا دیا، اپنی حیات کو رضا الہی کے سانچے میں ایسا ڈھالا کہ ہاتھ ید اللہ بن گئے، آنکھیں عین اللہ بن گئیں۔ نگر
پہلو جنب اللہ، گوش مبارک حسن اللہ، چہرہ وجہ اللہ، نفس نفس اللہ. کیا آپ کو علی کے فضائل ہی یاد ہیں؟ تو آپ کو کچھ یاد ہو تو آپ سنائیے. ارے بھائی، جو آفتاب کو روشن نہ کہے گا وہ تو خود ہی نابینا کہلائے گا. یہ کیریکٹر ہے، یہ کیریکٹر ہے، بڑھانے گھٹانے کا سوال نہیں ہے. یہ علی کا کردار ہے، یہ علی کی سیرت ہے، یہ ان کا کیریکٹر ایکسپلین کیا جا رہا ہے، یہ ان کا چرتر ڈیفائن کیا جا رہا ہے. ید اللہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا اور دوسرے کو آپ کہتے ہیں یہ ہمارا داہنا ہاتھ ہے، یہ ہمارا داہنا ہاتھ ہے. آپ بڑے کاروباری ہیں، لکھپتی کروڑ پتی ہیں، اور وہ جو منشی ہے، جو مینیجر ہے آپ کے کاروبار کا، وہ کوئی آپ کا قرابت دار و عزیز اور کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، وہ دوسرے مذہب کا ہے. وہ اللہ و رسول کو نہیں جانتا. آپ کو اتنا بھروسہ عزیز پر اور دوست پر اور بھائی پر اتنا اعتماد نہیں ہے، اولاد پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اس منشی پر بھروسہ ہے، جتنا اس مینیجر پر بھروسہ ہے. ساری بکیں اس کے پاس اور ساری الماریوں کی کنجیاں اس کے پاس. آپ نے کہا یہ تو ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، یہ تو ہمارا داہنا ہاتھ ہے، ہمارا کاروبار یہی تو چلا رہے ہیں. اس سے کہیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ شرک تو نہ کیجئے. بھئی آپ متوجہ ہیں کتنا بڑا بے دین ہے، کتنا بڑا مشرک ہے، کتنا بڑا کافر ہے، کتنا بڑا دشمن خدا ہے. وہ بزنس مین، وہ جس کا بہت بڑا شو روم ہے یا بہت بڑا کمپلیکس ہے یا بڑے بڑے کارخانے ہیں، توبہ توبہ کیسا بے دین ہے، کیسا مشرک ہے. مسلمان تو کہیے گا بھی نہیں. کیوں بھائی کیا ہوا؟ کچھ نماز کو، روزے کو، مسجد کو، کعبے کچھ کہہ دیا؟ کہا نہیں آپ نے سنا نہیں ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا سارا کاروبار تو یہ چلا رہے ہیں. وہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ کھانے پینے میں احتیاط کرے، کاروبار ان کا چلا رہا ہے. وہ شرابی اور جواری اور ڈھنڈاری پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، معصوم پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتا. آپ نے غیر کے لیے کہا کہ وہ کاروبار چلا رہا ہے. آپ کا بزنس، پیسہ آپ کا، کاروبار آپ کا، مگر اتنا بھروسہ ہے، اتنا اعتبار ہے کہ ایک نان مسلم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار یہ چلا رہا ہے. تو زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، چاند اللہ کا، سورج اللہ کا، ستارے اللہ کے، دریا اللہ کا، کاروبار علی چلا رہے ہیں. بھائی یہ لڑائی جھگڑے اور بحث کی بات نہیں ہے. دیکھیے بھائی صاحب، یہ اعتماد و اعتبار کا سودا ہے. سیدھی سی بات ہے، اعتماد و اعتبار کا سودا ہے. جس کو جو اچھا لگے وہ اسی کا ساتھ دے. غور فرمایا آپ نے؟ جس کو جو اچھا لگے وہ اسی کا ساتھ دے. سلمان ندوی کی سمجھ میں ابو بکر بغدادی آیا. بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے تمام اخباروں میں اور ادھر ادھر، بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے. ارے بھائی بحث کا کیا سوال ہے؟
قرآن بحث سے روک رہا ہے، ہم بحث نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ کسی کو بگڑنے اور اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟ کہتے صاحب امیر المومنین لکھ دیا، انہوں نے امیر المومنین لکھ دیا تو بھیا جیسا مومن ہوگا ویسا ہی امیر ہوگا۔ اس میں ہم سے آپ سے کیا تعلق؟ انہوں نے اپنا ایمان ڈکلیئر کر دیا، کیوں بھائی؟ قانون ابو بکر بغدادی کو امیر المومنین لکھ دیا، وہ تو خون بہا رہا ہے، وہ تو دہشت گرد ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، خوریزی کر رہا ہے، تو آج والا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ہزاروں برس پرانی بات نہیں ہے، 1400 برس کے اندر کا معاملہ ہے، بہت دور نہیں ہے، وہ سامنے ہی ہے بالکل۔ آج والا نظر آ رہا ہے اور کل والا اتحاد اسلامی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور رویا آپ نے تو ٹھیک ہے، انہوں نے تعریف کی، انہوں نے امیر المومنین لکھا اور روایا آپ نے، تو جو ان کی سمجھ میں آیا وہ لکھا۔ ابے رسول نے ہاتھوں پر بلند کر کے 2 لاکھ کے مجمع میں علی کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ وہاں جو سلمان تھے ان کی سمجھ میں علی آئے، یہ سلمان جو ہے اس کی سمجھ میں ابو بکر آیا۔ دہشت گردوں کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اور نام نہاد مسلمان تو روز اول سے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیسے کیسے دہشت گردوں کے ہاتھ پر بیعت کی، لوگ خفا ہیں کہ وہ اپنے لیے بیعت مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں، تو اس کو بہت سے مسلمان ناراض ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ بات نہیں ہے، بھئی یہ خلافت سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت سے علماء نے بھی بیعت نہیں کی، عراق میں یہ سب اخباروں میں چھپ رہا ہے۔ وہ بیعت مانگ رہا ہے، وہ ماضی کو دیکھ رہا ہے، پاس کو دیکھ کے اس کا کلیجہ ہاتھ بھر کا ہو رہا ہے کہ جب ان کی بیعت کر لی تو ہم میں کون سے ایسے کیڑے پڑے ہیں؟ وہ بیعت مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بیعت کیجئے، ہماری بیعت کیجئے، ہم خلیفہ ہیں، اسی لیے ہم نے امامت کو مانا، دنیاوی خلافت کو نہیں مانا۔ دنیاوی خلافت دہشت گردی میں بدل جاتی ہے، امامت سفینہ نجات میں بدل جاتی ہے۔
تو وہاں بھی ایک سلمان بیٹھے ہوئے تھے. 18ویں ذی الحج، ہجرت کا 10واں سال، غدیر کی دوپہر، تپتی ہوئی ریت، چمکتا ہوا سورج، نہ قناتیں نہ شامیانہ. ایک غریب سے غریب آدمی اگر ذکر علی کا انتظام کرتا ہے تو اپنے گھر کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا ہے کہ بھئی بیٹھنے والوں کو کوئی زحمت نہ ہو. میں کہوں گا پالنے والے تو خالق کائنات ہے. میرا تو یہ دل چاہتا تھا کہ میرے مولا کی ولایت کا اعلان کسی سبززار میں ہوتا، کسی مرغزار میں ہوتا، کسی دریا کے کنارے ہوتا، 14ویں کا چاند نکلا ہوتا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوتی، چاندنی چھٹکی ہوتی، ایسے عالم میں ولایت علی کا اعلان ہوتا. یہ جلتی دوپہر، عرب اپنی ابائیں باندھے ہوئے بیٹھے ہیں، لپیٹے ہوئے اپنے پیروں کو، ریتی تپ رہی ہے، آفتاب چمک رہا ہے، اور رسول منبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں. 2 گھنٹے کا خطبہ غرہ، اور اس کے بعد اعلان غدیر. نہ شامیانہ ہے، نہ قنات ہے، نہ فرش ہے، نہ کوئی انتظام ہے. ممکن ہے مشیت کا جواب آئے کہ ہم نے مصلحت کی بنا پہ یہ کیا ہے. اگر کسی دریا کے کنارے اعلان ہوتا، سبزہ زار میں اعلان ہوتا، 14ویں کے چاند میں اعلان ہوتا، ٹھنڈی ہواؤں میں اعلان ہوتا، تو بعد میں بہت سے کہہ دیتے ہم سو گئے تھے، ہم اونگ گئے تھے. ہے نا؟ لہذا ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سو گئے تھے، اور جو سو گیا اس کا مقدر ہی سو گیا، اس کی تقدیر سو گئی. تو ان سلمان نے علی کو امیر المومنین مانا، ان سلمان نے علی کو امیر المومنین مانا. ان سلمان نے، اور روایا آپ نے، یہ بغدادی کو امیر المومنین مانا. اور روایا آپ نے، ان کی سمجھ میں مدینے والا علی آیا، ان کی سمجھ میں بغداد والا ابو بکر آیا. جیسی روح ویسے فرشتے. اور فرمایا آپ نے. اور بس عزیزو، یہ گفتگو تو مکمل ہو گئی. اور پھر نام اسلام کا، بینر اسلام کا، سمجھے آپ؟ اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ لکھا اپنے بیان میں جو میں نے بھی پڑھا، کہ اگر وہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو کون سی بری بات ہے. اپنے جملے سے لوگوں کو کنونس کرنا چاہتے ہیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تو اس میں کون سی بری بات ہے، باقی کوئی جیتا تو بچے. اسلامی حکومت، ہم اس اسلام کو 38 ہجری میں دیکھ چکے ہیں. یہ وہی خوارج والا اسلام ہے جو 4000 علی سے صفین میں ٹوٹ کے لشکر لے کے آئے تھے. وہ خوارج جو علی سے لڑنے آئے تھے جنگ نہروان، اور جن کا نعرہ یہ تھا کہ ارے بھائی علی کو اسلام سے ہٹاؤ، سارا جھگڑا تو علی کی وجہ سے، خاکم بدہن، وہ علی کو اسلام سے نکالنے کے لیے آئے تھے. ہوا یہ کہ ایسے اسلام سے نکلے، آج تک اسلام کے کسی فرقے نے انہیں ایکسپٹ نہیں کیا. خدا کی قسم کسی نے قبول نہیں کیا. یہ سلمان صاحب بھی اس پر مہر نہیں لگا سکتے. دیوبند والے بھی کہتے ہیں ہم سے مطلب نہیں، ندوے والے بھی کہتے ہیں ہم سے مطلب نہیں، بریلی والے بھی کہتے ہیں ہم سے مطلب نہیں. اسلام میں انہیں کوئی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے. جو علی سے لڑنے آئے تھے نہروان میں، وہ ٹاٹ باہر ہیں آج تک. پڑھے لکھے لوگ تو بارے سب جانتے ہیں، اور یہ بڑی مشہور بات ہے. وہ جناب امیر سے لڑنے کے لیے آئے تھے. ان کا ڈیزائن سن لیجئے. اس زمانے میں ہسٹری تھی اور قلم تھا، آج تو خیر ویڈیو ہے.
مونڈے ہوئے سر، بڑھی ہوئی داڑھیاں، گلوں میں قرآن، زبان پر قرآن، بات بات پر قرآن پڑھ رہے تھے، گلے گلے شریعت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایسے مقدسین سے بچے رہیے گا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ بندر کی دوستی اچھی نہیں ہوتی ہے، ہاں ہاں یہ مشہور ہے نا کہ بندر کی دوستی نہیں اچھی ہوتی، کیا معلوم کب پنجہ مار دے، وہ بندر تو ہے ہی، ویسے ہی ایسے مقدسین کی دوستی اچھی نہیں ہوتی ہے، کیا معلوم کب فائر کر دے، ہے نا؟ تو جب دونوں لشکر مقابلے پہ آئے، کیا کیا باتیں ہیں تاریخ میں، تو علی کے لشکر والوں نے یہ کہا کہ یا علی ان سے ہم کیسے لڑیں؟ جب جناب امیر نے حکم دیا اتمام حجت کے بعد جنگ کے لیے، تو کہا کہ ان سے کیسے لڑیں مولا، یہ تو بات بات کا قرآن پڑھنا ہے۔ قسم خدا کی بڑے دل گردے کی بات ہے، علی سے یہ کہنا بھی آسان بات نہیں ہے۔ علی لڑائی کا حکم دے رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا علی ان سے ہم کیسے لڑیں، یہ تو بات بات کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں مارتے کی بھی کہیے گا، بھاگتے کی بھی کہیے گا۔ یہ علی کے لشکر میں جو کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں یا علی ہم ان سے کیسے لڑیں، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دور کا قرآن سجھائی دے رہا ہے، سامنے کے علی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ بھئی اتنا سننا تھا کہ آپ کے مولا نے کہا لڑو، میں حکم دے رہا ہوں، انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ علی نے کہا میں بولتا ہوا قرآن ہوں، انا القرآن الناطق۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا تمہیں خبر بھی ہے قرآن ان کے گلوں میں پھنسا ہوا ہے، حلق کے نیچے نہیں اترا ہے۔ قرآن ان کے گلوں میں پھنسا ہوا ہے، حلق کے نیچے نہیں اترا ہے۔ حلق کے نیچے اترتا ہے تو ولایت علی بن جاتا ہے، محبت اہل بیت بن جاتا ہے۔ یہ وہ خوارج ہیں 38 ہجری، بس عزیزان محترم یہ آئے اور مولا نے سب کچھ کچا چٹھا بیان کر دیا تھا، تاریخ میں موجود ہے کہ ہمارے لشکر سے کتنے مارے جائیں گے اور ادھر کتنے بچیں گے اور کیا ہوگا۔ علامت بتائی تھی ایک شخص کی، وہ بھی ظاہر ہوئی، جو علی نے کہا تھا وہی ہوا۔ بھئی عجیب عجیب لوگ تھے، لاشیں گنے گئے نہروان میں، میتیں گنی گئیں، اور اس کے بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یا علی ایک کم ہے۔ اب دیکھیے امامت کیا ہوتی ہے، امام کیسا ہوتا ہے، جو حجت اللہ ہے۔ بہت بڑا حساب اگر کہیں پر ہو اور آپ بڑے ماہر حساب کے صحیح، اور اس چارٹ میں کہیں پر کوئی کہے کہ دیکھیے یہاں پر ذرا سی یہ مسٹیک ہے، تو بڑے سے بڑا رسپانسبل بھی کم از کم ایک نظر، یعنی دیکھنے تو لگتا ہے، پورا اعتبار ہے، پھر بھی وہ ایک نظر دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ تو شک ہے۔ جہاں شک ہو وہاں امامت نہیں ہے۔ یہ بڑے نازک معاملے ہیں، جہاں شک ہو وہاں امامت نہیں ہے۔ جب ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور جتنے علی نے بتائے تھے اس نے کہا یا علی ایک کم ہے، کہا پھر گنو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس طرح کہا پھر گنو، تاکہ بتایا غلطی تم ہو میں معصوم ہوں۔ تمہارے گننے میں غلطی ہوئی ہوگی، تمہارے گننے میں غلطی ہوئی ہوگی، ایسا تو نہ پھر گنو۔ لاشیں پھر گنے گئے تو وہ دبا ہوا مرا ہوا پڑا تھا، جو علی نے کہا تھا وہی ہوا۔ تو میں ایک بات یہ کہتا ہوں، 38 ہجری میں آپ کے مولا نے تو ان کی ناک پر رگڑ دیا نہروان میں، آج ساری دنیا کے سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں۔
ساری دنیا، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، کوئی بھی ملک ہو، آج دنیا کے سنبھالے نہیں سنبھل رہے ہیں، اور دنیا یہ بھی سن لے کہ علی کی دشمنی سے ہوتا کیا ہے، جینا حرام ہو جاتا ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد تو وہ تھا جو مسجد کوفہ میں آیا، انہی میں کا تھا، اور اس سے سر مبارک پر حملہ کیا، اور فرمایا آپ نے یہ وہی نسلیں ہیں۔ حیرت نہ کیجئے گا اگر مزارات ڈھائے جا رہے ہیں، حیرت نہ کیجئے گا مگر مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، حیرت نہ کیجئے گا اگر ان کے عزائم یہ ہیں کہ مشاہد مقدسہ پر حملہ کر دیا جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عزادارو، یہ سب تو ہو چکا۔ کیا حسن کی قبر پر سایہ ہے؟ کیا قبر زہرا زیر آسمان نہیں ہے؟ کیا ہمارے 4 اماموں کے قبور پر سایہ ہے؟ اللہ، مدینے میں روزوں کو منہدم کر دیا گیا، چاہنے والے زیارت کو جاتے ہیں، بقیع میں ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا آنسو نہیں رکتا۔ اللہ، ائمہ کی قبریں دھوپ میں ہیں، کہیں کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی حکومت ہے جو چاہتی ہے کربلا کی بھی وہی شکل ہو جائے، نجف کی بھی وہی صورتحال ہو جائے، مگر ہمارا کام ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ ہم اسی لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اسی لیے احتجاج کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ تمام باتیں ابھر کے آج سامنے آ رہی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ایک زمانہ ہو گیا، بقیع کے سلسلے میں احتجاج سے کیا فائدہ؟ احتجاج سے بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم ابو بکر والے نہیں ہیں، علی والے ہیں۔ یہ احتجاج کوئی رسم نہیں ہے، کوئی عادت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ بتانا ہے کہ ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھی ہیں۔ یہی آپ کے مولا نے وصیت کی ہے، ہم مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں۔ ہمیشہ آپ کو معلوم ہے 8 سوال کو احتجاج ہوتا ہے، آل محمد کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، کچھ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، کچھ ماتم ہوتا ہے، عزیزم یاسو عباس اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ آج دیکھیے، آج کے سیاق و سباق میں دیکھیے، اب جو ہندی اور انگریزی کے اخباروں میں چھپے گا، یہ سب معاملہ پیپرز میں اچھل رہا ہے نا، کہ وہ مسجدیں گرا رہے ہیں، وہ مزار گرا رہے ہیں، وہ روزے گرا رہے ہیں۔ تو آج جب یہ پروٹیسٹ ہوگا تو کم از کم ہمارے ہندو بھائی تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ادھر والے نہیں ہیں، ادھر والے ہیں۔ کم سے کم آپ کی پوزیشن تو صاف ہو جائے گی۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں ظلم کے خلاف۔ عزیزو، یہ تابوت احتجاج ہے، یہ عالم احتجاج ہے، یہ مجلس احتجاج ہے، یہ آپ کا سیاہ لباس احتجاج ہے، یہ آپ کا سر و پا برہنا روز عاشورہ نکلنا، یہ پروٹیسٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ 21ویں رمضان کو سر و پا برہنا ایک اچھا خاصا آدمی چلا جا رہا ہے تو آدمی سوچے گا نہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بتانا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھی ہیں، ہم ظالم کے ساتھی نہیں ہیں۔ ہم کیسے سر برہنا نہ رہیں؟ حسنین کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا، حسنین کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا۔ ہاں عزیزو، رخصت کی رات آ گئی، چاہنے والوں کو قرار نہیں ہے، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے ہیں، دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں جاتے ہیں، کبھی یہاں ماتم کرتے ہیں، کہیں وہاں، کبھی وہاں تابوت میں شرکت کرتے ہیں۔ واہ علیہ، واہ امامہ، واہ مظلومہ، علی دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوفے میں بھی یہ رات عجیب طرح سے بسر ہوئی، عجیب طرح سے یہ وقت گزر رہا ہے کوفے میں۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو امیر المومنین نے جناب زینب کو بلا کے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کامل 2 دن ہو گئے ہیں، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے،
بیٹی آج میں یہ چاہتا ہوں کہ سب بچے میرے سامنے افطار کریں، دسترخوان بچھایا جائے۔ دسترخوان بچھایا گیا، مغرب کی اذان ہوئی تو علی نے بیٹھے بیٹھے نماز مغرب کو ادا کیا۔ نماز بیٹھے بیٹھے ادا ہوئی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دسترخوان کے قریب آئے، سب کو بلایا اور ایک مرتبہ سر مبارک کو بلند کیا اور کہنے لگے این ولدی الحسین، کہاں ہے میرا بچہ حسین؟ حسین قریب آئے، کہنے لگے حسین اور قریب آؤ میرے لال۔ حسین اور قریب آئے تو ایک مرتبہ اپنا داہنا ہاتھ حسین ابن علی کے شانے پر رکھا، قریب کیا حسین کو اپنے آپ سے، اور اس کے بعد کانپتے ہوئے ہاتھ سے روٹی کا ایک نوالا توڑا اور اس لقمے کو دہن اقدس حسینی کے قریب لے گئے اور کہنے لگے کربلا کے بھوکے باپ کے ہاتھ سے یہ روٹی کھا لے۔ حسین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے تو کہنے لگے رونا نہ حسین، رونا نہیں، صبرن یا ابا عبداللہ، ابھی تو بہت رونا ہے، ابھی تو بہت رونا ہے۔ پانی طلب کیا اور ایک مرتبہ جام آپ کو دہن حسینی سے قریب کیا اور کہنے لگے کربلا کے پیاسے باپ کے ہاتھ سے یہ پانی پی لے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ اپنے بھرے گھر کو دیکھا، اپنے بھرے گھر کو علی نے بڑی حسرت سے دیکھا اور فرمانے لگے اوصیکما بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، ہر عالم میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، دنیا کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا، وہ لاکھ تمہارے پیچھے دوڑے۔ وَلَا تَأْسَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ضُوَيْعَنْكُمَا، اگر مال دنیا میں سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا، اس پر رنج نہ کرنا، اس پر صدمہ نہ کرنا۔ وَقُولَا بِالْحَقِّ، جب بات کہنا تو حق بات کہنا۔ وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، جب عمل کرنا تو انجام کار پر نظر رکھنا۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہاں جب ظالم و مظلوم کی بات آ جائے تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ہمیشہ ظالم سے دور رہنا۔ ارشاد فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام اہل کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کے لیے میری یہ وصیت ہے، میرا یہ وصیت نامہ ہے، جس تک میرا یہ خط پہنچے، جس تک میرا یہ پیغام اور یہ میسج پہنچے، اس سے میں وصیت کر رہا ہوں بتقوی اللہ کہ دیکھو پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے معاملات کو مرتب رکھو۔ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں مل جل کے رہو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنا عام طور پر نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ فی الیتام، دیکھو یتیم بچوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ اللہ اللہ فی الیتام، ہاں ہاں یتیموں کا خیال رکھنا۔ فَلَا تُغْفُوا أَفْوَاهَهُمْ وَلَا يَزِئُوا بِحَضْرَتِكُمْ، ایسا نہ ہو کہ آج کھائیں اور کل نہ کھائیں،
ایسا نہ ہو کہ تم تو شکم شیر ہو اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ دیکھو اگر دروازے پر کوئی یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، اس پر ناراض نہ ہونا۔ اللہ اللہ فی الیتام، دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی المساکین، مسکینوں کی خبرگیری کرتے رہنا، مسکینوں کا خیال رکھنا۔ شارکوہم فی معیشتکم، اپنی معیشت میں ان کو شیئرر بنا لو، اپنی معیشت میں ان کو شریک کر لو، اپنی معیشت میں ان کو حصہ دار بنا لو۔ ارشاد فرماتے ہیں وَأَلَّا اللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، دیکھو اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے پڑوسیوں کو کوئی آزار نہ دینا، تمہارے نبی نے ان کے لیے وصیت کی ہے، تمہارے نبی نے ان کے لیے وصیت کی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے پڑوسیوں کے سلسلے میں اس شدت سے کہا کہ ہم کو یہ خیال آیا کہ شاید میراث میں بھی شریک کر دیں گے، شاید میراث میں بھی شریک کر دیں گے، اس طرح سے پڑوسیوں کے لیے کہا۔ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، دیکھو قرآن سے باخبر رہنا، قرآن کا خیال رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کرتے ہوئے تم سے آگے بڑھ جائے۔ ارشاد فرمایا وہ اللہ اللہ فی الصلاۃ، دیکھو نماز سے غفلت اختیار نہ کرنا، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، نماز کو کبھی کم نہ سمجھنا۔ فإنہا عمود دینکم، یہی نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز سے ذرہ برابر بھی غفلت اختیار نہ کرنا۔ ارشاد فرماتے ہیں فَاللَّهُ اللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاصَرُوا، دیکھو اللہ کے گھر کو کبھی خالی نہ چھوڑنا، اگر بیت رب تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو بھی ملت پہچانی نہ جائے گی، ملت کو کوئی پہچان نہ پائے گا۔ لہذا خانہ کعبہ کا احترام کرنا، خانہ کعبہ کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْجِهَادِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، دیکھو جہاد کرتے رہنا اللہ کی راہ میں، بے اموالکم، وہ تمہارے مالوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، اور وہ بے انفسکم، وہ تمہارے نفسوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، وَأَلْسِنَتِكُمْ، وہ تمہاری زبانوں ہی سے جہاد کیوں نہ ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہنا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَتْرَكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، اچھائیوں کی طرف بلاتے رہنا، اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور تم نے اپنے قرابت داروں سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے پیٹ موڑ لی تو یاد رکھو دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، تمہارے اوپر شریر حاکم مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ تمام وصیتیں کی امیر المومنین نے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین قتل علی ابن ابی طالب۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عبد المطلب کی اولاد، بہت توجہ سنیے گا، میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ تمہارے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہوں اور تم کوفے کے کوچوں بازار میں دوڑتے پھرو یہ کہتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، علی ابن ابی طالب قتل ہو گئے، ہم بدلہ لیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ تمہیں خدا کی قسم لا تقتلوا النبی الا قاتلی، سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ وہ دنیا کو لہو میں نہلانے والا اسلام اور ہے، وہ خوریزی اور فساد برپا کرنے والا اسلام اور ہے، یہ نظام عدل ہے۔ یہ 21ویں رمضان کی رات کو امیر المومنین کی گفتگو ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے خلیفہ ثالث کی موت پر کتنی خوریزی ہوئی، کتنے بے گناہ تہہ تیغ کر دیے گئے۔ جمل کی لڑائی اسی کا نتیجہ ہے۔
صفین کی جنگ اسی کی دین ہے کہ ایک قتل کے بدلے میں ہزاروں تہے تیغ کر دیے گئے، لیکن یہ علی ہیں جو ایک ایک کو روک رہے ہیں۔ خبردار، تمہیں خدا کا واسطہ تلواریں نہ کھینچنا، خوریزی نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کیا جائے، سوائے میرے قاتل کے کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے علی زندگیوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، اگر قتل کرنا ہے تو قتل کر دو، مگر مسلح نہ کرنا، اس کے اعضاء کو، ہاتھ اور پیروں کو قطع نہ کرنا، جسم سے جدا نہ کرنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالْمُسْلَحَ، میں نے تمہارے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر اس کے اعضاء و جوارح کو قطع نہ کرے، اس کے اعضاء و جوارح کو قطع نہ کرے۔ وصیت نامے کو ختم کیا اور ارشاد فرمایا بیٹیوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو بلایا، کہا زینب میرے نزدیک آؤ، زینب نزدیک آئیں، کہا اور نزدیک آؤ، زینب اور نزدیک آئیں۔ بڑی دیر تک اپنے لبھائے مبارک کو جناب زینب کے گوش مطہر کے قریب لے جا کے کچھ سمجھاتے رہے، کچھ بتلاتے رہے، کچھ گفتگو کرتے رہے، اور جناب زینب کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کبھی کوئی پوچھتا کہ کیا بات تھی۔ حسن ابن علی نے یہ نہیں پوچھا کہ بہن بابا نے کیا کہا، حسین ابن علی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بہن بابا نے کیا گفتگو کی، امام زین العابدین نے کبھی پھوپھی سے نہیں کہا کہ پھوپھی اماں دادا نے کیا گفتگو کی تھی، مگر یہ راز اس دن کھل گیا جب اسیروں کے قافلے کو لیے ہوئے شام پہنچی اور دربار میں داخلے کی نوبت آئی تو آپ کے چوتھے امام کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں کمر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالتا ہوا آگے بڑھا اور میں نے جھک کے عرض کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بچوں کو سنبھالا، بیویوں کو سنبھالا، کربلا سے کوفے آئیں، کوفے سے شام آئیں، اب یہ امتحان کی آخری منزل ہے پھوپھی اماں، دربار میں چلیے۔ تو ایک مرتبہ حسرت سے میرے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگی زین العابدین یہ ظالم کا دربار، جابر کا دربار ہے، مستبد کا دربار ہے، نامحرموں کا دربار ہے۔ بیٹا زینب چاہتی ہے کہ ایک مرتبہ شاہ نجف پکار، ایک مرتبہ شاہ نجف کو پکار لے، علی آ جائیں تو زینب دربار میں جائے۔ اور یہ کہہ کے نجف کا رخ کر کے کہا بابا آئیے بابا، بیٹی سر کھلے دربار میں جا رہی ہے۔ جناب زینب سے وصیت کی، امام حسن علیہ السلام کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ حسن میرے لال، اگر یہ دنیا تمہارا ساتھ دے تو دے، اور ورنہ تم اس دنیا پہ ٹھوکر مار کے آگے بڑھ جانا، تمہیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں حسن تم کوفے کو چھوڑ کے مدینے جا سکتے ہو۔ حسن لو یہ تبرکات امامت ہیں، یہ تمہارے نانا کے تبرکات ہیں، یہ ان کے خطوط ہیں، یہ ان کی رضا ہے، یہ ان کا ماما ہے، یہ ان کا عصا ہے۔ اور پھر ایک ایک بچے کا ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، ایک ایک بچے کو بلایا، امام حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمانے لگے حسن ان بچوں کا خیال رکھنا، اس کنبے کا خیال رکھنا، اس گھر کا خیال رکھنا، حسن فاطمہ کی بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ سارا گھر امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سر مبارک کو بلند کیا، کہا یہ آواز کس کے رونے کی آ رہی ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو کسی نے عرض کیا مولا دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ام البنین رو رہی ہیں، یہ مادر عباس رو رہی ہیں۔ آواز دی ام البنین کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو ام البنین؟
تو شہزادی نے قریب آ کے کہا کہ آقا، میرے والی میں صبح سے دیکھ رہی ہوں